बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मकबूजा वादी में जिहाद जोर पकड़ने लगा। अफगान तालिबान की बड़ी तादाद मकबूजा वादी में दाखिल। लद्दाख के बाद मकबूजा वादी में भी भारत को बड़ी शिकस्त। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया कि कश्मीर में तालिबान बड़ा हमला कर सकते हैं। भारत का कराकोरम हाईवे ब्लॉक करने का ख्वाब अधूरा रह गया। चीन ने ओल्डी बेग हवाई अड्डे को निशाने पर रख लिया। नेपाल ने भारतीय सरहद के साथ फौजी बैरक्स, हेलीपैड, टेंट और बंकर बनाना शुरू कर दिए। अमेरिकी मीडिया पर भारतीय फौजियों की लाशों के 50 ताबूत दिखाने पर भारत में शोर मच गया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि जॉन बोल्टन की किताब ने तहलका मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की डबल गेम पर मोदी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। नाज़रीन कराम, खित्ते में भारत की रेशा दवानियां बढ़ती जा रही थीं। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के बगैर भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविलियन आबादी पर मुसलसल गोलाबारी से मासूम और निहत्थे शहरियों की हलाकत जारी थी। ये सब कुछ भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहा था, जिसका मकसद एक तरफ मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की नाकाम और भोंडी कोशिश थी, जबकि दुनिया जानती है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हालिया दिनों में जबकि अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, तालिबान ने कश्मीर में जिहाद के लिए रुख कर लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां इससे कबल ही खबरदार कर चुकी थीं कि अफगानिस्तान में अमन का नुकसान सबसे ज्यादा भारत को होगा, क्योंकि उनको ऐसी इत्तलाआत मौसूल हो रही थीं कि तालिबान जिहाद के नाम पर कश्मीर में नई जंग छेड़ सकते हैं। गुज़श्ता दिनों कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में इजाफे ने इस खदशे को मजीद तकवीयत बख्शी है कि मुजाहिदीन को नई ताकत तालिबान की सूरत में मदद के लिए पहुंच चुकी है। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा करते हुए 3 कश्मीरियों को शहीद किया। इस मौके पर कश्मीरियों की बड़ी तादाद भारतीय फौज के खिलाफ घरों से बाहर निकली और मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान नकाब पोश कश्मीरी मुजाहिदीन सामने आए, जिन्होंने अमाराते इस्लामी अफगानिस्तान के पोस्टर उठा रखे थे, जो मीडिया में सामने आए हैं। तालिबान की हिमायत में कश्मीरियों ने पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर कलिमा लिखा था और ऊपर अमाराते इस्लामी अफगानिस्तान लिखा था। भारत तालिबान से इतना खौफजदा है कि वो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता रहता है कि अब पाकिस्तान तालिबान को मकबूजा कश्मीर भेजेगा। भारतीय सरकार ने कई बार अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान माजी में भी अस्करियत पसंदों को भेजता रहा है, अब तालिबान को कश्मीर भेज रहा है। अलर्ट में भारतीय फौज को चौकन्ना रहने की हिदायत की गई है। अलर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जिन अफगानी तालिबान को कश्मीर भेज रहा है वो इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ अपने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने के लिए अपने लोगों को ये बावर कराना चाहता है कि भारत को पाकिस्तान से खतरा है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अमन की पेशकश की है, जिसका सबूत यह है कि 27 फरवरी 2019 को आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होकर बमबारी की कोशिश की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके तैयारे को मार गिराया और अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। मगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अमन कोशिशों को फ़रोग़ देने और जज्बा खैर सगाली के तौर पर न सिर्फ अभिनंदन से बेहतरीन सलूक किया, बल्कि सिर्फ 60 घंटों के बाद उसे वाघा के रास्ते भारत के हवाले कर दिया। चाहिए तो ये था कि भारत इस पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार होता, मगर वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहा कि उसकी पुष्टपनाही करने वाले उसके आकाओं, जिनमें अमेरिका और इसराइल पेश हैं, उनका उस पर दबाव था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मजमूम जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखे, जिसकी असल वजह पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाला CPEC मुआहदा है, जो भारत, अमेरिका और इसराइल के लिए सुहाने रूह बना हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुआहदा एक गेम चेंजर है,
جس کے باعث خطے کی مجموعی صورتحال یکسر بدل جائے گی اور خطے کا توازن پاکستان اور چین کے حق میں ہو جائے گا، جسے بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا ٹرائیکا کسی صورت قبول کرنے پر تیار نہیں۔ مگر اب عالمی مبصرین کے مطابق بازی پلٹنے والی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بننے والی شاہراہ قراقرم، جو زمین سے 4963 میٹر بلند اور 880 کلومیٹر پر محیط ہے، جو گلگت بلتستان سے سنکیانگ تک جاتی ہے، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان اور چین کے درمیان سفر اور نقل و حمل کے لیے یہ شاہراہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بھارت نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کی ایما پر شاہراہ قراقرم کو بلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع کیا جائے۔ بھارت ابھی اس کی تیاریوں میں ہی تھا کہ ہماری خفیہ ایجنسی ISI نے اس کے اس منصوبے تک مکمل رسائی حاصل کر لی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مارخور ہر اس منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کا دشمن کہاں چھپا ہے اور پاکستان کے خلاف کیا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ISI نے ایک اور بھی کارنامہ سر انجام دیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ اجیت دوول کے بھانجے کلبھوشن یادو، جو کہ گوادر پورٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران کے راستے چابہار سے آپریٹ کرتا تھا اور سندھ بلوچستان میں علیحدگی کی تنظیموں کی مدد کر رہا تھا، اس کی گرفتاری بھی ISI کا ایک اور کمال ہے کہ آج تک دنیا بھر میں کہیں بھی کسی خفیہ ایجنسی کے کمانڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہاں، نچلی سطح کے عہدیدار اور مخبر پکڑے جاتے ہیں، جس پر مارخور کو خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ مارخور نے بھارت کے اس منصوبے سے ارباب اقتدار کو آگاہ کیا، جس کے مطابق پاکستان نے اس حوالے سے ضروری اقدامات شروع کر دیے، جس میں پاکستان کا دشمن ٹرائیکا بالکل بے خبر تھا۔ اس حوالے سے 7 اور 8 اکتوبر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اکٹھے چین کا دورہ کیا، جس کے دوران وزیر اعظم پاکستان چین کی سیاسی قیادت اور جنرل باجوہ نے فوجی قیادت سے ملاقات کی اور ٹرائیکا کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا، اور ٹرائیکا کے منصوبے کا توڑ مشترکہ طور پر تیار کر لیا گیا۔ بعد ازاں ان میں کچھ دیگر امور طے کرنے والے تھے۔ اگر وزیر اعظم یا جنرل باجوہ دوبارہ چین کا دورہ کرتے تو ٹرائیکا باخبر اور چوکس ہو جاتا کہ یہ دوبارہ دورہ کیوں کر رہے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے 16 مارچ 2020 کو صدر عارف علوی نے چین کا دورہ کیا، جو بظاہر کرونا وائرس کے حوالے سے تھا، اور پھر پاک چین مشترکہ حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ لداخ کے حوالے سے چین بھارت لوکل فورس کمانڈرز کی ملاقات ہوئی۔ مقصد بھارتی قیدی فوجیوں کو بھارت کے حوالے کرنا تھا۔ چینی کمانڈر نے بھارتی کمانڈر کی خاطر مدارت کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد چینی کمانڈر نے بھارتی کمانڈر کو کہا، ہاؤ واز دا ٹی؟ چائے کیسی تھی؟ اس سوال نے بھارتی کمانڈر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہی سوال تھا جو بھارتی گرفتار ونگ کمانڈر ابھینندن سے پاکستانی افواج نے پوچھا تھا۔ گھبراہٹ میں جو جواب ابھینندن نے دیا تھا، وہی جواب بھارتی کمانڈر نے دیا کہ دا ٹی واز گڈ۔ اس حوالے سے زیرک اور صاحب دانش لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بجائے اس کے کہ بھارت شاہراہ قراقرم کو بلاک کرتا، اب کھیل الٹ گیا۔ لداخ میں کافی آگے تک چینی فوج کا قبضہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں بھارت کی کشمیر سمیت 8 ریاستیں ہیں، جہاں طویل عرصے سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اب ان تحریکوں کا ثمر بارآور ہوا چاہتا ہے۔ ان ریاستوں میں تری پورہ، میزورام، منی پور، آسام، ناگالینڈ، خالستان اور کشمیر وغیرہ شامل ہیں۔ مودی سرکار انتہائی پریشان اور تشویش کا شکار ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نے بھارت سے کہا ہے کہ 1905 کے نقشے کے مطابق آسام اور بھارتی بنگال بنگلہ دیش کا حصہ ہیں، اس لیے انہیں واپس کیا جائے۔ نیپال کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اس نے بھارتی سرحد کے ساتھ فوجی بیرکس، ہیلی پیڈ، ٹینٹ اور بنکر بنانا شروع کر دیے ہیں۔ نیپال کا دعویٰ ہے کہ اتراکھنڈ نیپال کا علاقہ ہے جس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور اس نے بھارت سے اپنے علاقے کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ 1980 سے جاری خالستان کی تحریک آزادی تیزی سے تقویت پکڑ رہی ہے۔ بھارت کے علاوہ اس کی شاخیں پوری دنیا میں قائم ہیں،
اور ان کا مطالبہ ہے کہ خالصتان کو آزادی دی جائے۔ اور جہاں تک کشمیر کی تحریک آزادی کا تعلق ہے تو وہ اب پورے عروج پر پہنچ چکی ہے اور اس کا منطقی نتیجہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، اور اب یہ طے شدہ بات ہے کہ بہت جلد بھارت کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بعض ذرائع سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چین نے بھارت سے کہا ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تحفظات اور تشویش ہے کہ اگر بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر سے نہیں نکلتی اور مودی سرکار آرٹیکل 370 ختم نہیں کرتی تو چینی افواج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بھی چینی علاقہ ہے جس پر بھارت کا ناجائز قبضہ ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے اس انداز میں کشمیر کی بات کی ہے۔ چین، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے باہمی اتفاق پر بھارت اور مودی سرکار سخت پریشان ہے۔ ادھر بھارت کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا انتشار ہے۔ عوام اور اپوزیشن پارٹیاں پہلے پاکستان کے ہاتھوں ابھینندن کی گرفتاری اور رہائی، اور اب لداخ میں بھارتی افواج کی پسپائی، بھارتی فوجیوں کی جانوں کا ضیاع اور گرفتاری پر مودی سرکار کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہی ہے۔ اور امریکہ نے مودی، جسے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس بات پر اور پریشان کر دیا ہے کہ اس نے ٹی وی پر جھوٹ بولا کہ اس کا کوئی فوجی نہ تو چین کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور نہ ہی مارا گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے 50 تابوت، گرفتار فوجیوں کی تصاویر، چین اور بھارت کے مقامی فورس کمانڈرز کی میٹنگز کے بعد چین کی جانب سے بھارتی فوجیوں کی بھارت کو حوالگی کے علاوہ سیٹلائٹ پر یہ بھی دکھا دیا کہ چین بھارت کے علاقے لداخ کے اندر کتنا داخل ہو چکا ہے، جس پر امریکہ نے سخت نوٹس لیا کہ مودی نے جھوٹ بولا۔ اس کے علاوہ اس پر بھارتی عوام نہ صرف مودی کو بلکہ مودی ٹرمپ دوستی کی بھی دل کھول کر مذمت کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس جگہ اس بات کا تذکرہ بھی بھیجا نہ ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست جان بولٹن نے کتاب تحریر کی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے درخواست کی تھی کہ وہ انتخابات میں آگے آئیں اور الیکشن جیتنے میں میری مدد کریں، جسے پڑھ کر مودی کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی ہے۔ ٹرمپ نے ڈبل گیم کھیلی۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو اس کا معاشی، تجارتی، سیاسی اور امن عامہ کا سارا دار و مدار پاکستان پر ہے۔